بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیکس کے یاسر یاسین کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر، گزشتہ 12 گھنٹے کی کچھ اہم خبروں کو لے کر۔ امریکہ ایران مذاکرات کے بعد امریکہ کا کیا موقف ہے، ایران کیا چاہتا ہے جبکہ پڑوسی ممالک کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پیٹ گئی اور ان کی اہلیہ کے بارے میں عدالت کا آج کیا حکم آیا۔ لوئر دیر میں پولیس اور دہشت گردوں کے مابین جھڑپ، جبکہ سرگودا میں 7 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی اور قتل کا ملزم اپنے انجام کو پہنچا۔ لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کا کیا موقف ہے علاقہ مکینوں کا، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی تقریر، کچھ ان کے شکوے گلے بھی آپ کو بتائیں گے۔ جبکہ خواجہ محمد آصف کے کیا آج مشورے تھے قومی اسمبلی میں، جبکہ فاروق ستار کی کیا دھمکیاں تھیں۔ اس کے ساتھ آپ کو لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے فیصلے سے جو خلا اور حق مہر کے متعلق ہے اس سے بھی آگاہ کریں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان تمام خبروں کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو مکمل ویڈیو دیکھنے پر ہی ملے گی۔ آپ کو بتائیں کہ ایران اور امریکہ کے مابین جو امن معاہدہ ہوا اس کے بعد کی اب کیا صورتحال ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ آبنائے حرمز پر کوئی ملک بھی ٹیکس عائد نہیں کر سکتا اور خطے کے جو تمام ممالک ہیں وہ اس موقف پر امریکہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جبکہ ایرانی جو چیف مذاکرات کار ہیں محمد باقر کالیباف، انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے کو امریکہ کی شکست قرار دیتا ہوں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کسی دباؤ اور جبر کا نتیجہ نہیں، یہ بلکہ ایران کی طاقت، ایرانی قوم کی استقامت کا ایک مظہر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ یادداشت امریکہ کی شکست کا اعلان بن گئی ہے۔ خطے کے ممالک علاقہ کی سلامتی کو خود یقینی بنائیں اور خطے کے ممالک کے ساتھ خود مختاری کے احترام کی بنیاد پر تعاون کرنے کو تیار ہیں۔ جبکہ قطر کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ آبنائے حرمز پر کسی بھی ملک کو ٹیکس عائد کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور اس معاملے پر امریکی موقف کی حمایت کرتے ہیں۔ جبکہ پاکستانی دفتر خارجہ نے آج اپنی بریفنگ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے مابین جو مذاکرات ہیں ان پر نہ صرف مطمئن ہے بلکہ اگلے ہفتے یہ مذاکرات کا دور دوبارہ ہوگا جس میں پاکستان شرکت کرے گا اور یہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، جس کی مذاکرات کے بعد مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ جبکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کی جو اپیلیں تھیں وہ 29 جون کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہیں۔ لوئر دیر سے آپ کو ایک خبر سے آگاہ کرتے چلیں جس میں پولیس اور دہشت گردوں کے مابین جھڑپ ہوئی ہے اور اس جھڑپ کے نتیجے میں 6 دہشت گرد واصل جہنم ہو چکے ہیں۔ 6 دہشت گرد جو تھے یہ چند دن قبل باڈوان پل چیک پوسٹ پر حملے میں جو ہے وہ ملوث تھے اور اس حملے کے نتیجے میں کانسٹیبل محمد اسماعیل کی شہادت واقع ہوئی تھی۔ جبکہ سرگودا سے آپ کو آگاہ کرتے چلے کہ 7 سالہ بچی منتہا زہرا کا جو زیادتی اور قتل کا جو مرکزی ملزم تھا وہ پولیس مقابلے میں اپنے انجام کو پہنچا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے چلے اس کی تفصیلات کہ اس ملزم کا جو پوسٹ مارٹم ہے وہ مکمل ہو گیا اور اس منتہا کا جو قاتل ہے وہ منور ٹاؤن سرگودا کا رہائشی نکلا ہے۔ علاقہ مکینوں نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا بلکہ انہوں نے تدفین کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ جبکہ قومی اسمبلی آپ کو لیے چلتے ہیں، قومی اسمبلی نے آج مختلف ڈین اور محکموں کے 482 ارب روپے کے ضمنی گرانٹس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ FBR ترمیمی بل 2026 کی منظوری بھی دے دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم کے اتحادیوں اور اراکین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں لیکن بعض وزراء کے جو بیانات ہیں وہ کام کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ میں وزیر اعظم کے جو نیت اور اتحادیوں کے ساتھ ان کی جو انگیجمنٹ ہے اس کو سراہتا ہوں، جبکہ وزیر اعظم کو اپنی کابینہ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ جبکہ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ محمود چکدئی کا میں بہت احترام کرتا ہوں لیکن وہ PTI کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ذرا بھی نہیں بھاگتے۔ جبکہ MQM کے رہنما فاروق ستار نے کہا ہے کہ اگر کراچی کے مسائل حل نہ ہوئے تو کراچی ایکشن کمیٹی بھی بن سکتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ لاہور ہائی کورٹ نے خلا اور حق مہر کے حوالے سے ایک بڑا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس مرزا وقاص رؤف نے خلا کی صورت میں حق مہر کی واپسی کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ جاری کرتے ہوئے حق مہر کے قانون سے متعلق نیا قانونی نقطہ طے کر دیا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں قرار دیا ہے کہ رخصتی نہ ہونے یا میاں بیوی کے ایک ساتھ نہ رہنے کے باوجود بھی خاتون حق مہر کی حقدار ہوتی ہے اور ازدواجی تعلق قائم نہ ہونے سے بھی حق مہر کا حق جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا۔